دوستو، عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان استقیتن، صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المکین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والذاکرین والعابدین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ 3 مرتبہ پیارے آقا اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمدین وعلی آل سیدنا محمدین وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمدین وعلی آل سیدنا محمدین وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمدین وعلی آل سیدنا محمدین وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔ پارہائے صحف غنچہائے قدوس، پارہائے صحف غنچہائے قدوس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ اہل اسلام کی مادران شفیق، اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔ معزز سامعین کرام، آج سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس مجلس کو آگے بڑھاتے ہوئے سیرت مصطفیٰ کے حوالے سے حضور علیہ السلام کی پیاری اور مبارک ازواج مطہرات کا میں کچھ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے کتنی شادیاں فرمائی اور آپ کی کتنی اولاد ہوئی، آپ کی کتنے خدمت گزاران تھے، اور کون کون سے وہ صحابی رسول ہے، وہ اصحاب کرام ہے کہ جو کاتب وحی یعنی قرآن شریف جب نازل ہوتا تھا تو کون سے وہ اصحاب کرام ہے جو اس وحی کو لکھا کرتے تھے۔ یہ سیرت کے حوالے سے بہت کم بیان ہوتا ہے، لیکن میں مختصر سے انداز میں جتنا ہو سکے گا آپ تک سیرت مصطفیٰ کے حوالے سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ مجھے حق کہنے، آپ تمامی حضرات کو حق سننے، اس پر عمل کرنے اور اس کو عام کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ویسے تو بہت ساری احادیث میں امہات المومنین کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے، لیکن سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کی ماؤں کے حوالے سے، پیارے آقا علیہ السلام کی بیویوں کے حوالے سے یہ ارشاد فرماتا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم اللہ سے ڈرو تو، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو، اللہ کا خوف اپنے دل میں بساتی ہو، رسول پاک علیہ السلام کا
صحیح طریقے سے خیال، ان کی تعظیم، ان کی عزت اور ان کے فرمان پر عمل کرتی ہو تو تمہارے جیسی زمانے میں کوئی عورتیں ہی نہیں ہیں، تم زمانے کی عورتوں سے الگ ہیں۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، آگے سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور اس نبی کی بیویاں ان مومنوں کی مائیں ہیں، یعنی حضور کی بیویاں یہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیں ہیں۔ اب حضور کی جو بیویاں وہ ہماری مائیں ہیں، یہ تمام پوری امت اس پر متفق علیہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بیویاں دو باتوں میں حقیقی ماں کے مثل ہے۔ دو باتوں میں حضور کی بیویاں ہماری جو اصلی ماں ہے ان کے مثل، ان کا مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ ان کے ساتھ ہمیشہ ہمیش کے لیے کسی کا نکاح جائز نہیں ہے، یعنی حضور سے جس کا نکاح ہو گیا، اب حضور کے انتقال کے بعد وہ کسی دوسرے شخص سے نکاح نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ اعزاز فرمایا ہے کہ وہ بیویاں، وہ عورتیں جنہوں نے حضور سے نکاح فرمایا، پھر وہ حضور کے انتقال کے بعد ان پر کسی اور سے نکاح کرنا حرام ہے، وہ کسی اور سے نکاح نہیں کرتی۔ اور ہوا بھی ایسا کہ جس عورت نے، جس ہماری ماں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح فرمایا، پھر وہ اس دنیا سے رخصت ہو کر کے سیدھے جنت میں پہنچی، انہوں نے کبھی کسی دوسرے مرد سے نکاح نہیں فرمایا۔ ایک یہ ان کی خصوصیت، اگر کوئی عام انسان کی بیوی مرد مر جائے، کوئی عام انسان مر جائے تو اس کی بیوی اس کی عدت کو پوری کر کے کسی دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ کوئی بیوہ ہو گئی تو وہ اپنی عدت گزارے 4 مہینے 10 دن، اور یہ اگر وہ عدت کو گزار لیتی ہے تو پھر وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، اگر وہ حمل سے ہے، وہ عورت حمل سے ہے تو اس کے بچے کی ولادت کے بعد وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ لیکن نبیوں کے عورتوں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ نبی کے انتقال کے بعد کسی اور سے نکاح کر لے۔ ایک یہ خصوصیت، اور دوسری یہ کہ جب ہم اپنی ماں سے اکیلے میں ملاقات کرے، بیٹھے بات چیت کرے تو ہمارے لیے جائز ہے، لیکن کسی بھی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی بھی امہات المومنین میں سے کسی بھی ایک سے تنہائی میں مل سکے۔ اگر ان سے بات کرنی ہوتی، صحابہ کرام کو یا کسی بھی عورت کو بات کرنی ہوتی تو ہماری مائیں پردے میں رہتی تھی، اور جو سوال جو بھی کرتا وہ پردے کے اس طرف سے سوال کیا کرتا تھا۔ یہ امہات المومنین کا لحاظ اسلام میں کیا گیا۔ تو یہ دو خصوصیتیں ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ازواج مطہرات ہوئی، وہ آپ کی زندگی میں آپ نے 11 مرتبہ شادی فرمائی۔ کتنی مرتبہ؟ 11 شادیاں آپ نے کی۔ اب ایک سوال یہاں پر اٹھتا ہے کہ بھائی اسلام کے اندر تو 4 بیویاں رکھنے کا حکم ہے، تو پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام پیارے آقا نے 11 شادیاں کیوں کی؟ اگر آپ سیرت مصطفیٰ کو آپ پڑھیں، سیرت مصطفیٰ کا جب آپ صحیح طور پر جائزہ لے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور نبی کی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ جتنی شادیاں کرنا چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نبی ہونے پر اللہ نے ان کو اجازت دی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ
اپنی مرضی کے مطابق جتنی شادیاں کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. لیکن جو حضور کی جو شادیاں ہوئی، یہ تمام کی تمام شادیاں حکمت عملی سے خالی نہیں تھی. تمام کے تمام آپ نے جو 11 شادیاں کی، وہ تمام کے تمام شادیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت کو چھپا رکھا تھا. تو حضور نے جو بھی شادیاں کی وہ حکمت کے تحت کی، کسی نہ کسی وجہ سے کی. اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اپنی نفسانیت کو پورا کرنے کے لیے حضور نے شادیاں نہیں کی، کیونکہ حضور علیہ السلام وہ ذات ہے کہ آپ کے اوپر وسوسوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ختم فرما دیا تھا. جو شیطان وسوسے دلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جن کو، اسی شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسوسے دلانے سے محفوظ کر دیا تھا. تو حضور کو کبھی بھی خواہشات کا آپ پر اثر ہی نہیں ہوا. آپ نے جو بھی کام کیے ہیں وہ اپنی امت کے لیے کیے ہیں، وہ اپنے فائدے کے لیے نہیں کیے. ورنہ اگر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہتے تو وہ بڑے بڑے محلوں میں رہتے، بڑے بڑے مکانات میں رہتے، لیکن ان کی سیرت کو آپ پڑھے تو پتہ چلے گا کہ وہی ٹوٹی پھوٹی چٹائی پر آپ کی زندگی بسر ہوا کرتی تھی. اب حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر 11 شادیاں فرمائی. تو وہ آپ کی جانکاری کے لیے میں کچھ باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں، غور سے سننے کی کوشش کیجئے گا. ان 11 امت کی ماؤں میں سے 6 مائیں، حضور کی 6 بیویاں، حضور کی 6 ازواج، یہ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتی تھی. مکہ کا سب سے بڑا خاندان، خاندان قریش، ہاشمی خاندان. اس خاندان سے 6 حضور علیہ السلام کی بیویاں تعلق رکھتی تھی، اور 4 ازواج مطہرات خاندان قریش سے نہیں بلکہ عرب کے دوسرے قبائل سے تعلق رکھتی تھی. تو عزیزان ملت اسلامیہ، جو 6 حضور کی بیویاں جو خاندان قریش سے، جو بڑے بڑے قبیلوں سے جن کا تعلق تھا قریش کے اندر سے، وہ 6 بیویاں تھی. ان کے اسماء مبارک یہ ہے: حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا. حضرت خدیجہ بنت خویلد جو حضور کی سب سے پہلی بیوی بنی، آپ کی نکاح میں آئی جب پیارے آقا علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال کی تھی، اور حضرت خدیجہ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال. کتنی عمر تھی؟ 40 سال. اب یہاں تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنی خواہش کے لیے نکاح کیے تھے، اتنے زیادہ، جو بندہ 25 سال کی عمر پہ ہو اور جب اس کو نکاح کرنا ہو تو وہ 20 سال کی جوان لڑکی سے نکاح کرے گا کہ 40 سال کی ادھیر عمر کی عورت سے نکاح کرے گا؟ آپ ہی سوچئے کہ پیارے آقا نے اپنا پہلا نکاح ایک بیوہ سے کیا جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے نام سے جانی جاتی ہے، اور ان کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال. اب آپ ذرا سوچو کہ 40 سال کی عمر میں کوئی جوانی باقی رہتی ہے؟ جوانی کا نام و نشان انسان کے اندر رہتا ہے؟ جوانی تو ختم ہو جاتی ہے. 40 سال کی عمر کس کو کہتے ہیں؟ انسان کے 20-20 سال کے بچے ہو جاتے ہیں 40 سال کی عمر میں. میرے پیارے آقا نے زمانے والوں کو جو حضور کو بعد میں طنز کرنے والے تھے، ان کو بتا دیا کہ میں نے خواہشات کے لیے نکاح نہیں کیا، بلکہ اپنے رب کی مرضی سے میں نے نکاح کیا ہے. پہلا نکاح آپ کی 25 سال میں ہوا. آپ کی عمر مبارک 25 سال کی تھی، آپ کا نکاح ہوا. تو پہلے جو آپ کی بیوی جو خاندان قریش سے تھی وہ حضرت خدیجہ بنت خویلد. دوسری آپ کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت عائشہ بنت ابو بکر، پیارے صدیق اکبر کی پیاری شہزادی. اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ حضور کی جتنی بھی بیویاں ہوئی وہ یا تو طلاق شدہ تھی یا تو پھر بیوہ تھی. یہ تنے تنا حضرت عائشہ، ان کی یہ عظمت اور ان کی شان یہ ہے کہ یہ اکیلی ایسی تھی کہ جو کنواری تھی، جن کا نہ کسی سے نکاح ہوا تھا
نہ وہ بیوہ ہوئی، نہ کسی نے ان کو طلاق دیا۔ یہ ان کا نکاح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان ہجرت کا جو دور تھا، اس ہجرت سے پہلے پیارے آقا نے ان کی 6 سال کی عمر میں آپ سے نکاح کیا، اور ایک روایت کے مطابق 9 سال یا ایک روایت کے مطابق 11 یا 12 سال کی عمر میں پھر آپ کی رخصتی ہوئی۔ آپ کی رخصتی مدینہ المنورہ میں پہنچنے کے بعد حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی۔ اب اس کے اندر بھی بہت سارے کفار لوگ اور بڑے بڑے کفار کبار، بڑے بڑے لوگ، وہ لوگ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ معاذ اللہ رب العالمین یہ طنز کرتے ہیں، یہ برے الزام لگاتے ہیں کہ چھوٹی عمر کی لڑکی سے محمد نے شادی کر لی، لیکن ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ نبی کا مرتبہ الگ ہوتا ہے اور عام انسان کا مرتبہ الگ ہوتا ہے۔ یہی تو میرے نبی کے معجزے ہیں کہ جو انسانوں کی سمجھ کے ورا ہوتے ہیں۔ یہ 2 بیویاں، تیسری بیوی تھی آپ کی حضرت حفصہ بنت عمر فاروق اعظم۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی بیٹی حضرت حفصہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی بنی۔ اس کا مطلب یہ کہ حضرت عمر میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتے میں سسر لگتے ہیں۔ سسر ہم کو جس کو کہتے ہیں، اپنی بیوی کا باپ، وہ ہمارا کیا ہوگا؟ سسر ہی ہوگا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ اس رشتے کے، نکاح کے رشتے کے حوالے سے حضرت عمر فاروق اعظم کے جمائی لگتے ہیں۔ یہ رشتہ دیکھے کتنا مضبوط رشتہ ہے یہ۔ تو یہ آپ کی تیسری بیوی حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، اور آپ کی چوتھی بیوی حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان، جو حضرت ابو سفیان کی لڑکی تھی اور حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن تھی۔ حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن سے میرے پیارے آقا نے رشتہ فرمایا، نکاح فرمایا۔ یہ 4 عورتیں، اور پھر حضرت ام سلمہ بنت ابو امیہ، اور چھٹی آپ کی بیوی تھی سودا بنت زمعہ۔ یہ 6 بیویاں قبیلے قریش سے تعلق رکھنے والی تھی، اور اس کے علاوہ 4 بیویاں حضرت زینب بنت جہش، جو مکہ سے تو تھی، عرب سے تو تھی، لیکن قبیلے قریش کے علاوہ دوسرے قبیلے سے تھی۔ جیسے مثال کے طور پر سماج کے اندر بہت سارے ذات کے لوگ بستے ہیں، کوئی میمن ہے، کوئی گھانچی ہے، کوئی سپاہی ہے، کوئی کھاٹکی ہے، تو کوئی شیخ ہے، تو طرح طرح کے لوگ بستے ہیں۔ اب ان یہ تمام جماعتوں کے اندر جو سب سے معظم اور مکرم جو خاندان ہوگا، آپ چاہو گے کہ ہمارے لڑکوں کا رشتہ اس خاندان میں ہو تاکہ ہمارا اور ان کا تعلق زیادہ بڑھ جائے۔ اور حضور نے جو قبیلوں قریش میں جو نکاح فرمائی ہے، 6 نکاح جو آپ نے فرمائے، اس کی ایک حکمت یہ تھی کہ جب آپ کا رشتہ اس قریش کے قبیلے سے جڑ جائے اور جب وہ آپ کی طرف مائل ہو جائے تو اسلام کو پھیلانا آپ کے لیے بالکل آسان ہو جائے۔ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے پیارے آقا نے قبیلے قریش میں نکاح فرمائے تاکہ آپ جب کسی سامنے والے کٹم سے، خاندان سے تعلق جوڑے گے، شادی کا رشتہ جوڑو گے تو آپ کا اور ان کا تعلق ہوگا، رشتہ داری بڑھے گی، سماج کے اندر آپ کی تعریف ہوگی کہ بھائی دونوں خاندان ایک ہو گئے۔ پیارے آقا نے اسی سنت کو اپناتے ہوئے اور اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے کہ 2 خاندان ایک ہو جائے، اس لیے آپ نے 11 نکاح فرمائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام کے اندر داخل ہونے لگے۔ میں آپ کو بتاؤں گا ابھی، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھی۔ کس کی بیٹی؟ بادشاہ کی بیٹی تھی۔ اور پھر ان کا نکاح کیا پیارے آقا سے کس طرح ہوا؟ تو یہ حضرت زینب بنت جہش جو قبیلے قریش سے نہیں تھی، مکہ کے دوسرے جو گروہ تھے ان میں سے تھی، اور حضرت میمونہ بنت حارث، حضرت زینب بنت خزیمہ جو ام المساکین بھی کہا جاتا ہے،
یہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ اسلام کی شہزادی ہے، پیارے آقا کی وہ بیوی ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے ام المساکین۔ یہ اتنی سخی تھی کہ جب پورے عرب میں قحط سالی پڑی ہوئی تھی، اس وقت انہوں نے یتیموں کو، مسکینوں کو 3 وقت کی روٹی ہمیشہ وہ دیتی رہتی تھی۔ جب یہ سخاوت لوگوں نے آپ کی دیکھی تو آپ کو لقب دے دی کہ یہ تو ام المساکین ہے، یہ مسکینوں کی ماں ہے۔ تو ان کی سیرت کو ہم دیکھ کر کے ہمیں اپنی بیویوں کو، ہماری بیویوں کو ہمیں سمجھانا چاہیے، ہماری بچیوں کو ہمیں یہ درس دینا چاہیے کہ پیارے آقا کی جتنی بیویاں تھیں وہ لوگوں کو صدقہ کرتی، خیرات کرتی، مسکینوں کو کھلاتی۔ اور اگر ہم اپنی بیویوں کو یہ سیرت مصطفیٰ کی تعلیم سکھائیں گے تو یہ پیارے آقا کی سیرت کے صدقے میں اللہ ہماری بیویوں کی زندگیوں میں بھی برکت عطا فرمائے گا اور ان کے اولاد میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ یہ اور حضرت جویریہ بنت حارث اور ایک بیوی یعنی صفیہ بنت حوی، یہ عربی نسل سے نہیں تھی بلکہ قبیلے بنو قریظ سے تھی، قبیلے بنی اسرائیل سے تھی۔ حضرت صفیہ بنت حوی یہ بنی اسرائیل سے، اور حضرت صفیہ جو تھی نا وہ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھی۔ یعنی پیارے آقا علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں اس لیے نکاح فرمایا کہ بنی اسرائیل جتنے بھی تھے وہ جب حضور سے ان کی لڑکی کا نکاح ہو جائے گا تو قبیلے بنو اسرائیل یہ تمام کے تمام حضور کی بارگاہ میں آ کر کے حضور کے سچے عاشق بن جائے۔ تو جتنی بھی حضور نے نکاح فرمائی وہ اس لیے فرمائی تاکہ اسلام کا بول بالا زیادہ ہو، تاکہ اسلام کی روشنی زیادہ پھیلے، اور جتنی زیادہ آپ نے نکاح فرمائی اتنا ہی زیادہ اسلام کو پھیلنے میں اور گھروں گھروں تک پہنچنے میں اس اسلام کو اتنی ہی مدد ہوئی۔ آج آپ دیکھیں کہ ہماری سماج کی حالت یہ ہے کہ ہمارے قوم کے نوجوان، ان کے جب نکاح کا وقت ہوتا ہے یعنی جب شادی کی عمر ہوتی ہے تو ان کی بہت ساری خواہشات دل میں پنپتی ہے۔ سب سے پہلے یہی تو خواہش ہوتی ہے کہ بھائی میرا جس سے نکاح ہو وہ لڑکی خوبصورت، حسین و جمیل ہونی چاہیے، بہت ہی حسین و جمیل، یہ ہوتی ہے۔ اور ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیوی حسین جمیل خوبصورت ہو، دکھنے میں اچھی لگے۔ پھر دوسری بات یہ کہ جب لڑکی والے لڑکے کی تلاشی کرتے ہیں کہ بھائی جس کا رشتہ آیا ہے تو اس کی زندگی کے حوالے سے اس کے بایو ڈیٹا تو نکالیں گے کہ یہ لڑکا کیسا ہے، کیا کماتا ہے، کتنا کماتا ہے، کن کن دوستوں سے اس کا تعلق ہے، تو وہ سب چھان بین کریں گے۔ لڑکا دکھنے میں کیسا ہے، کتنا کماتا ہے، کیسا اس کا مزاج ہے، اور ماں باپ کو کس طرح رکھتا ہے۔ لیکن آج سماج میں دیکھنے والے یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے علم کتنا دیا ہے، اس کو سمجھ کتنی دی ہے، نماز کا پابند ہے کہ نہیں ہے، روزے رکھتا ہے کہ نہیں ہے، حلال کی روزی کماتا ہے یا پھر پینے میں پورا پیسہ خرچ کر دیتا ہے، حلال کی روزی کما کر کے وہ کچھ بچاتا ہے اپنے لیے یا پھر جوئے میں پورے پیسوں کو ہار جاتا ہے۔ یہ آج سماج، ہمارا معاشرہ ان باتوں کو نہیں دیکھتا۔ آج زیادہ تر دیکھا جاتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کتنا کماتا ہے، حلال کماتا ہے کہ حرام کماتا ہے، یہ ان کو کوئی تعلق نہیں، بس کماتا اچھا ہو۔ پھر بعد میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ چند مہینوں تک یا سال بھر تک وہ نکاح چلتا ہے اور پھر وہ سال بھر ہو جاتا ہے، پھر وہی ہماری بچیاں یا ہمارے لڑکے ان تمام معاملات میں آ کر کے اپنی زندگی کو برباد کر لیتے ہیں۔ ہمارے لڑکیوں کی بھی زندگی خراب ہوتی ہے، وہ لڑکوں کی بھی زندگی خراب ہوتی ہے۔ تو ایسے خاندان میں نکاح کرے یا ایسے خاندان کے لڑکی لائے کہ سب سے پہلے اس کے اندر دینداری بسی ہوئی ہو، جس کو دین کی سمجھ ہو، جس کو یہ سیرت پتا ہو کہ پیارے آقا کی جو بیویاں تھیں وہ کس طرح زندگی گزارا کرتی تھی، اور پیارے آقا نے کتنی نکاح فرمائے اور حضور کی بیویاں کیا کیا کام کرتی تھی، اس لڑکی کو پتا ہونا چاہیے
یہ جب سیرت مصطفیٰ کا، جب ہماری بچیاں، جب ان کے دلوں میں یہ سیرت اترے گی تو یاد رکھنا عزیزان ملت اسلامیہ کہ پھر ان کے گھروں سے اللہ کے محبوب بندے ہی پیدا ہوں گے، نیک اولاد پیدا ہوگی۔ جب مائیں اچھی ہوتی ہیں تب اولاد نیک بنتی ہے، اور اگر مائیں خراب ہو تو اولاد کا نیک بننے کا کوئی چانس ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ اولاد بھی نیک بن جائے۔ تو یہ حضور کی بیویاں، اب عزیزان ملت اسلامیہ میں آپ کو مختصر سے وقت میں بیان کرنا چاہوں گا کہ حضور علیہ السلام کی کتنی بیویاں ہوئی۔ ویسے بہت ڈیٹیلز میں اس میں لکھا ہوا ہے، لیکن وقت کو میں مد نظر رکھتے ہوئے مختصر سے وقت میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ کل جا کے کوئی آپ سے پوچھے کہ تمہارے نبی نے 11 شادیاں کی تھی اور تمہارے اسلام میں تو 4 کی ہی اجازت ہے، تو 11 شادیاں کیوں کی؟ تو آپ کو بتانا ہوگا کہ نبی کی یہ خاصیت ہے اور یہ اس کی شان ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق نکاح کر سکتا ہے، اور وہ جب نکاح کرتا ہے تو اپنی خواہشات کے لیے نہیں بلکہ اپنے دین کے فروغ کے لیے وہ نکاح کرتا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں۔ جیسا کہ حضور علیہ السلام نے پہلے ہی نکاح میں آپ نے زمانے والوں کو بتا دیا کہ میں نے 40 سال کی ادھیر عمر سے کی عورت سے نکاح کیا، یہ بتانے کے لیے کہ مجھے خواہشات کا کوئی اتنا زیادہ مجھے جذبہ اور اتنا زیادہ مجھے خیال نہیں ہے، مجھے تو بس میرے امتیوں کی، یہ گنہگار امتیوں کا مجھے خیال ہے۔ جو پہلا آپ نے نکاح فرمایا وہ حضرت خدیجہ سے آپ نے نکاح فرمایا۔ آپ کو یہ پتا ہوگا کہ حضرت خدیجہ نے آپ کو تجارت کے لیے ملک شام بھیجا تھا، اور پھر جب پیارے آقا علیہ السلام تشریف لائے تو آپ کا جو غلام تھا اس نے پورا معاملہ بتایا کہ محمد تو نرالی شان والے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ نے نکاح کا پیغام بھیجا اور پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے خاندان والوں سے مشورہ کیا کہ یہ کیا کرنا چاہیے مجھے۔ آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے پھر وہ ان کو مشورہ دیا کہ وہ لڑکی اچھی ہے، قبیلے قریش کی وہ پاک دامن عورت ہے، اس سے نکاح کر لو۔ جب پیارے آقا علیہ السلام نے ان سے نکاح فرمایا تو آپ کا جب تک حضرت خدیجہ سے نکاح رہا، یعنی آپ حضرت خدیجہ حضور کی بیوی بن کے رہی، پیارے آقا نے کسی بھی دوسری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پیارے آقا علیہ السلام کی ایک ایسی بیٹی بھی پیدا ہوئی جو پیارے آقا علیہ السلام کی نور نظر، لخت جگر، آپ کے دل کا ٹکڑا، پیارے آقا علیہ السلام کی لخت جگر ماں سیدۃ النساء العالمین، ماں خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت ہوئی حضرت خدیجہ کے بطن مبارک سے۔ یہ پہلی بیوی۔ حضرت خدیجہ کے بعد آپ کی دوسری بیوی بنی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی بھی ایک لمبی تفسیر ہے کہ ان کے شوہر نے ان کو چھوڑ دیا تھا اور ان کے ایک لڑکا تھا اس کو بھی چھوڑ دیا تھا، پھر حضور علیہ السلام مکہ میں رہی، پھر یہ وہاں پر گئی اور حضور کو پتہ چلا تو حضور نے آپ سے نکاح فرمایا۔ اور پھر تیسری آپ کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی بہت لمبی تفصیل ہے، لیکن 10 آپ کی زندگی کی خصوصیت دیکھیں آپ۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بہت ساری ایسی خوبیاں عطا فرمائی تھی کہ جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں کو وہ خوبیاں حاصل نہیں تھی۔ سب سے پہلے آپ کی خوبی دیکھیں کہ میرے حضور علیہ السلام نے میرے سوا کسی دوسری کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا، کسی بھی دوسری عورت سے نکاح کنواری عورت سے نہیں فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنواری تھی، آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اب اس حضرت عائشہ کے علاوہ جتنی بھی عورتیں تھیں یا تو وہ کسی سے طلاق شدہ تھی یا تو وہ بیوہ تھی۔ اب اگر حضور کو اپنی خواہشات پر زیادہ، اگر وہ اپنی خواہشات کو زیادہ ذہن میں لاتے یا خواہشات پر عمل کرنا ہوتا تو حضور علیہ السلام 11 کی 11 بیویاں کنواری ہی لاتے ہیں۔ لیکن یہ حکمت عملی ہے کہ آپ نے جن سے نکاح فرمایا یا تو وہ کسی کی طلاق شدہ تھی
یا تو وہ بیوہ تھی، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، جیسا کہ آپ دیکھیں حضرت ماں خدیجۃ الکبریٰ، حضرت سودا اور حضرت ام سلمہ، کسی کے شوہر کا انتقال ہوا تو کسی کو طلاق دے دی گئی۔ تو پہلی خصوصیت حضرت ماں عائشہ صدیقہ کی کہ وہ کنواری تھی، دوسری خصوصیت یہ کہ میرے سوا ازواج مطہرات میں سے کوئی بھی ایسی نہیں تھی جس کے ماں باپ دونوں مہاجر بن کر کے ہوئے ہو۔ حضرت ماں عائشہ صدیقہ کے ماں اور باپ دونوں مہاجر یعنی ہجرت کرنے والے تھے، اور ان کے علاوہ کسی کے ماں باپ ہجرت کرنے والے نہیں تھے۔ تیسری خصوصیت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے میری برات اور پاک دامنی کے بیان سے آسمان سے قرآن نازل فرمایا۔ یہ بھی ایک الگ تفصیل ہے، بہت اس کے اندر بھی لمبی تفصیل ہے یہ اس بات میں کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک موقع پر آپ کو حاجت ہوئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں آپ تھی، غور سے سنیے گا، یہ بہت ضروری باتیں ہیں، سمجھنے کی باتیں، سیرت مصطفیٰ کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی حاجت کے لیے آپ ایک جگہ پر پہنچی، ایک درخت کی آڑ میں وہ پہنچی۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار مبارک، آپ جو ہار پہنی تھی وہ ہار اس درخت کے اندر پھنس گیا۔ اب جب وہ ہار پھنس گیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی رسول کو ان کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا۔ جب ہار مل گیا اور جب واپس وہ مدینہ لوٹی حضرت عائشہ صدیقہ، تو زمانے والوں نے ان پر معاذاللہ تہمت لگائی کہ یہ عائشہ نبی پاک نے جس آدمی کو ان کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا تھا اس کے ساتھ غلط کام کیا ہے۔ یہ زمانے والوں نے تہمت لگائی، حالانکہ حضرت عائشہ صدیقہ یہ پاک دامن تھی اور یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ لوگوں کا کہنا ہے، آپ کو پتا ہے کہ باتیں تو کرنے والے موجود ہوتے ہی ہیں، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، فوراً گاؤں میں بات مشہور ہو جائے گا، فلاں کے یہاں تو یہ ہو گیا۔ یہ لمبی تفصیل ہے لیکن مختصر آپ کے ذہن میں بات آ جائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور بھی بات چیت کرنا بند کر دیے۔ اب ایک بیوی سے اس کا شوہر بات نہ کرے تو اس بیوی کے دل پر کیا گزرے گی کہ ان کو بھی پتا، ان کو بھی یہ یقین نہیں ہے کہ میں پاک دامن ہوں، ان کو بھی یہ اس کے یقین نہیں ہے۔ تو جب حضرت عائشہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات چیت بند کرنے کو دیکھا تو عائشہ صدیقہ نے پیارے آقا کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں اپنے باپ کے گھر پر جانا چاہتی ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ اپنے باپ کے گھر حضرت ابوبکر کے گھر پر تشریف لائی اور کئی دنوں تک وہیں پر رہی، اور آپ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی اس ٹینشن میں، اس فکر میں کہ اللہ میں تو ایسے نہیں ہوں، یہ زمانے والے کیا میرے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ پھر کچھ دن ہو گئے اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر پر جب وہ ملاقات کرنے کے لیے آئے تو پیارے ماں عائشہ صدیقہ لاڈ میں، پیارے آقا کے لاڈ میں کہ آپ نے مجھ سے بات نہیں کی، آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے تو کم سے کم بات تو کرتے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاڈ میں اپنے چہرے کو پھرا لیتی ہے بستر پر ہی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیارے صحابہ سے یہ مشورہ کرتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اور جب لوگوں نے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب پیارے آقا کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کیا کہ اے میرے پیارے سرور، میرے پیارے تاجدار، کیا آپ کو بھی مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ جب تک اللہ کا کوئی پیغام، کوئی وحی نہیں آتی تب تک میں اس پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اب جب صحابہ کرام سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا تو سبھی صحابہ کرام نے اپنی مرضی کے مطابق مشورہ دیا۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ حضور اس پورے عرب کے اندر بڑے بڑے بادشاہوں کی بیویاں آئیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں، ایک سے ایک نیک اور حسین جمیل آپ کی بارگاہ میں عورتیں میں پیش کر دوں۔ سب لوگ نے اپنی مرضی کے مطابق باتیں کی، لیکن جب دیکھیے کہ انصاف کرنے والا ہے نا، وہ ہمیشہ انصاف سے ہی کام لیتا ہے۔ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق اعظم سے جب یہ مشورہ کیا کہ اے عمر،
تمہارا کیا خیال ہے اس بات میں کہ جو حضرت عائشہ کے ساتھ یہ جو بات ہوئی ہے کہ یا صحیح ہو سکتی ہے غلط؟ حضرت عمر نے پیارے آقا کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کیا. سنیں حضرت عمر کی شان کیا ہے. سبحان اللہ، قربان جائے حضرت عمر کی عظمتوں پر. فرماتے ہیں پیارے آقا میں تو اتنا بڑا کوئی نیک آدمی نہیں ہوں، گنہگار آدمی ہوں، میری بس ایک بات اگر آپ قبول فرما لے تو پھر آپ کی مرضی ہے، پھر آپ جیسا مناسب سمجھے. میں نے دیکھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے جسم انور پر کبھی ہم نے ایک مکھی کو بھی بیٹھتے نہیں دیکھا ہے. آپ کے جسم مبارک پر ایک مکھی نہیں بیٹھی. آپ کے جسم سے جو پسینہ نکلتا ہے وہ پسینہ بھی خوشبو والا ہوتا ہے، وہ پسینہ خوشبو والا ہوتا ہے. آپ کے قدم مبارک سے جو مٹی لگتی ہے وہ مٹی عرش اعظم سے بھی مبارک ہوتی ہے، وہ مٹی عرش اعظم سے بھی مبارک. آپ کی زبان سے جو تھوک مبارک، جو لعاب نکلتا ہے، اللہ اس کے صدقے میں کھارے پانی کو میٹھا کر دیتا ہے. تو پیارے آقا میری سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی آپ پر مکھی بیٹھنا گوارا نہ کرتا ہو، ناپسند کرتا ہو مکھی کا بیٹھنا، تو میرا یہ ایمان ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے نکاح میں اللہ ایسی عورت کو نہیں دے گا کہ جو پاک دامن والی نہ ہو، جو پردے والی نہ ہو. میرا یہ ایمان ہے کہ حضرت عائشہ بے قصور اور بے گناہ ہے، ان کا کوئی قصور نہیں. بس یہاں حضرت فاروق اعظم سے یہ کلمات نکلنے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں وہ حضرت عمر کے وہ جو جملے آپ نے نکالے تھے وہی جملے عائشہ کی برات میں نازل فرما دیے کہ جو عمر نے کہا ہے وہ سچ ہے، عائشہ صدیقہ بے قصور ہے. یہ فاروق اعظم کے جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مشورے دیتے تھے. اور آگے سنیے چوتھی بات، نکاح سے قبل حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ریشمی کپڑے میں میری صورت لا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھائی تھی کہ پیارے آقا یہ عائشہ یہ آپ کی بیوی بنے گی، یہ آپ کی خصوصیت ہے اور یہ خصوصیت کسی اور آپ کی بیوی کو حاصل نہیں ہے. آگے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل فرمایا کرتے تھے، ایک برتن میں نہایا کرتے تھے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت اور حضرت عائشہ کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ میں ایسی محبت تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف حضرت عائشہ کے ساتھ غسل فرمایا کرتے تھے، کسی اور بیوی کے ساتھ آپ نے کبھی غسل نہیں فرمایا. اور پھر آگے بیان کیا جاتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز تہجد پڑھتے اور میں ان کی نگاہوں کے سامنے سوئی ہوتی تھی. اب یہاں ایک بات آ گئی ہے، وقت بہت ہو چکا ہے، اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو، کہ آج بہت سارے گھروں کے اندر یہ رواج یہاں ہو پتہ نہیں مجھے، لیکن میں نے ایسا دیکھا ہے بہت سارے گاؤں کے اندر، دیہاتوں کے اندر، کہ جب کوئی عورت اپنے پیریڈز میں ہوتی ہے، جب اس کے اوپر ماہواری کا جو ٹائم آتا ہے تو اس وقت وہ ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہے. اب بہت سارے گھروں کے اندر یہ رواج ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے روم میں بھی نہیں جا سکتی. اس عورت کے جہاں قدم پڑتے ہیں وہاں پر بھی اس کو صاف کیا جاتا ہے. اس کا کھانا الگ، اس کا پینا الگ، اس کا سونا الگ، اس کا رہنا الگ. لیکن اس حدیث پاک سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ اسلام میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اور پھر آگے ارشاد فرماتی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک لحاف میں آرام فرمایا کرتے تھے. اور اللہ کی یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ادا دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عائشہ اور حضرت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بستر پر جب آرام فرما رہے ہوتے، اللہ تبارک و تعالی اس حالت میں بھی اللہ وحی کا نزول فرمایا کرتا تھا.
اس میں بھی وحی کا نزول ہوتا تھا۔ پھر آگے ارشاد فرماتی ہے کہ جب میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ان کی وفات کا وقت قریب آیا، انتقال کا وقت قریب آیا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت، آپ کے انتقال کے وقت، میری گود میں آپ آرام فرما رہے تھے، اور وہ جو دن تھا وہ میری باری کا دن تھا، یعنی میرا وہ ٹائم تھا، مجھے آپ نے وقت دیا تھا، اس لیے کہ حضور کی 9 بیویاں آپ کے ایک ساتھ تھی مدینۃ المنورہ میں، جہاں ابھی پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارکہ ہے جس میں پیارے آقا آرام فرما رہے ہیں۔ اور پھر آگے ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری باری کے دن وفات پائی، یعنی جب آپ کی باری تھی۔ اور آپ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ جب حضرت عائشہ کی باری آتی تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنی دوسری بیویوں سے ارشاد فرماتے تھے کہ میں 2 دن عائشہ کے پاس رکوں گا، اور کوئی بیوی آپ کو یہ نہیں کہتی کہ آج میری باری ہے تو آپ میرے پاس ہی رہیے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اگر کسی دوسری بیوی کی باری ہوتی وہاں پر رکنے کی تو پھر وہ اسی بیچ وقت میں اس گھر سے نکل کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے مبارکہ میں داخل ہو جاتے۔ تو حضور کے ایک وقت میں 9 حجرے تھے، 9 بیویوں کے کمرے، اور ایک دن اس بیوی کے یہاں، دوسرے دن اس بیوی کے یہاں، تیسرے دن اس بیوی کے یہاں آپ آرام فرمایا کرتے تھے۔ پھر آپ کی اور بیوی بنی حضرت حفصہ، پھر عزیزان ملت اسلامیہ آپ نے نکاح فرمایا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کا بھی بہت ہی مشہور و معروف واقعہ ہے۔ اور پھر آپ کا نکاح ہوا حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ عزیزان ملت اسلامیہ یہ بھی بہت ہی مبارک اور نیک خاتون، عبادت گزار خاتون تھی۔ پھر عزیزان ملت اسلامیہ پھر آپ کا نکاح ہوا حضرت زینب بنت جہش جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت امیمہ بنت عبد المطلب، آپ کی پھوپھی ذات لڑکی تھی، یعنی آپ کی ایک بہن بھی ہوتی ہے رشتے میں، آپ کی پھوپھی کی لڑکی تھی، آپ نے ان سے نکاح فرمایا۔ اور پھر ان کے علاوہ حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا۔ اب میں کچھ بات حضرت جویریہ اور پھر اس کے بعد مختصر سے انداز میں آپ کے کاتب وحی اور آپ کی خدمت گزار وہ بیان کر کے تقریر کو ختم کرو۔ حضرت جویریہ بادشاہ کے بیٹی تھی، اور جب ان کے والد صاحب کا نام حارث بن زرار ان کے والد صاحب کا نام تھا، جب مسلمانوں نے حملہ کیا تو سب کے سب ان کے جماعت والے قیدی بن گئے، غلام بنے، اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو تھی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی، کہ حضرت جویریہ جو قیدی بنائی گئی تھی تو یہ مال غنیمت میں آئی تھی، اور جب حضرت جویریہ آئی تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ مکاتبہ کر لیا کہ مکاتبت کروا لی کہ تم مجھے اتنے روپیے دے دو میں تم کو آزاد کر دوں گا۔ حضرت جویریہ سے انہوں نے یہ معاملہ طے کیا کہ تم مجھے اتنے روپیے دے دو میں تم کو آزاد کر دوں گا۔ اب حضرت جویریہ کے پاس تو کوئی روپیہ پیسہ تھا نہیں، کیونکہ وہ تو غلام بن کر کے آئی تھی۔ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نکاح فرمایا وہ حکمت عملی سے بھرے ہوئے تھے۔ اب یہ سیدھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچی، اور پہنچنے کے بعد یہ عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے مکاتبت کر لی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں اتنے روپیے ان کو دوں تو وہ مجھے آزاد کر دیں گے، تو آپ نبیوں کے نبی ہے، آپ میری مدد فرمائیے اور میری امداد کیجئے، تاکہ آپ جو مجھے رقم دیں گے وہ میں اس کو ادا کر کے آزاد ہو جاؤں گی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی یہ غربت دیکھی، یہ ان کی حالت دیکھی، میرے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے جویریہ، اگر میں تم کو ایک مشورہ دوں تو کیا تم اس
مشوروں کو مانو گی؟ تو حضرت جویریہ نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ، آپ جو فرمائیں گے میں قبول کروں گی۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری آزادی کے جو رقم ہے وہ میں ادا کر دیتا ہوں، اور اسی کو مہر بنا کر کے اگر تم مجھ سے نکاح کر لو تو یہ کتنی اچھی بات ہو جائے گی۔ تو حضرت جویریہ اس مشورے کو اور آپ کے پیغام کو سن کر کے بڑی خوش ہو گئی کہ نبیوں کا تاجدار میرا شوہر بنے تو یہ میرے لیے کتنی اچھی بات ہوگی۔ تو حضور کا یہ فرمان آپ نے عمل کیا، اور آپ نے اس رقم کو ادا کرنے کے بعد حضور سے نکاح کیا۔ اور جب حضرت جویریہ نے پیارے آقا سے نکاح کر لیا، جب صحابہ میں یہ بات مشہور ہوئی کہ پیارے آقا نے حضرت جویریہ سے نکاح کر لیا ہے، تو جو لوگ صحابہ کے غلام بنے تھے یا جو لڑکیاں صحابہ کی غلام بنی تھی، وہ تمام کے تمام صحابہ نے کہا کہ ہمارے پیارے آقا نے جب جویریہ سے نکاح کر لیا ہے تو ان کے خاندان والوں کو ہم غلام بنا کر کے نہیں رکھ سکتے۔ ان تمام کو آزاد کر دیا گیا، اور پورا کا پورا قافلہ اسلام کے اندر داخل اور شامل ہو گیا۔ یہ حکمت عملی تھی۔ اب آئیے مختصر سے وقت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو آپ کی اولاد ہوئی، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے پہلے بیٹے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دوسرے بیٹے، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام کے تمام جو آپ کے تینوں بیٹے ہوئے یہ بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے، بچپن میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ پھر آپ کی جو بیٹیاں تھیں ان میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے شوہر پہلے اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، پھر ہجرت کے بعد وہ مدینہ آئے اور پھر آپ اسلام میں داخل ہوئے۔ پھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم، ان دونوں کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں چچا ابو جہل اور ابو لہب کے ان کے بیٹوں کے ساتھ میں یہ قرار پایا تھا نکاح حضرت رقیہ کو اور حضرت ام کلثوم کا۔ تو ان دونوں نے جو دشمن اسلام تھے انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ تم یہ محمد کی لڑکیوں کو طلاق دے دو، آپ کا بس نکاح ہی ہوا تھا اور رخصتی سے پہلے ہی آپ کو طلاق دے دیا گیا۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان دونوں شہزادیوں کا نکاح پھر بعد میں حضرت سیدنا عثمان غنی سے فرمایا، جس کی بدولت آپ ذو النورین، دو نور والے کہے گئے، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم۔ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم یہ دونوں حضرت عثمان غنی کی بیویاں بنی۔ پیارے آقا نے دونوں بیٹیاں حضرت عثمان غنی کو عطا فرما دی۔ اور جو آپ کی آخری بیٹی ہوئی، سبحان اللہ، ان کے شان پر تو ہمارے ماں باپ قربان، سیدۃ النساء العالمین، ماں خاتون جنت سلام اللہ علیہا، بیوی فاطمۃ الزہرا، یہ حضور کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، لیکن ایسی لخت جگر تھی کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پل بھر بھی اپنی نگاہوں سے دور نہیں کرتے تھے۔ یہ آپ کی شان بابرکت ہے۔ پھر عزیزان ملت اسلامیہ جو آپ کے خدام ہوئے ان میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بہت احادیث مروی ہے، جو حضور کے ساتھ میں رہے۔ پھر عزیزان ملت اسلامیہ حضرت ربیعہ بن قعب اسلمی، یہ بھی حضور کے خادم، خدمت گزار، جو حضور کو مسواک کرواتے اور حضور کو جب کوئی بھی حاجت ہوتی تو آپ فوراً حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حاجت پوری کرنے کے لیے پہنچتے تھے۔ پھر حضرت ایمن بن ام ایمن، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو وضو فرمایا کرتی تھی، ام ایمن جو آپ کی خدمت گزاروں میں سے تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کون ہے آپ کو شاید پتا ہوگا، میں نے کچھ دن پہلے ہی ان کا نام لیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ کون ہے پتا ہے؟ یہ اس زمانے میں بکریاں چراتے تھے۔ کیا چراتے تھے؟ بکریاں۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کو اٹھا کر کے چلا کرتے تھے۔ کس کی نالین پاک؟ پیارے آقا کی نالین پاک کو اٹھا کر کے چلتے تھے، اور نالین پاک کو اپنے سینے پہ نہیں رکھتے تھے، وہ اپنے سر پر رکھ کر کے چلتے تھے۔ اور اس نالین پاک کی برکت یہ ہوئی کہ جتنی احادیث مسلک حنفی سے جو ان سے مروی ہے
وہ دوسری کسی بھی صحابی سے وہ احادیث مروی نہیں ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے۔ یہ وہ صحابی ہے جو حضور کے ہر سفر میں ساتھ رہتے تھے اور حضور کی نالے پاک کو اٹھا کر کے اپنے سر مبارک پر رکھ کر کے چلا کرتے تھے۔ حضرت عقبہ بن عامر جوہنی یہ بھی حضور علیہ السلام کے کھچر کو لگام پکڑ کر کے چلا کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری وہ اللہ کے پیارے برگزیدہ بندے جو ترک دنیا میں وہ اپنی زندگی بسا بیٹھے تھے، اور حضرت مہاجر مولا ام سلمہ، حضرت حنین مولا عباس، حضرت نعیم بن ربیعہ اسلمی، حضرت ابو سما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عزیزان ملت اسلامیہ آپ کے جو گورنر، آپ کے جو سپہ سالار ہوا کرتے تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت سعد بن معاذ انصاری، حضرت محمد بن مسلمہ، حضرت زکوان بن عبداللہ، حضرت زبین بن عوام، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عباد بن بشر، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت بلال، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ ہمیشہ حضور کے ساتھ آپ کی حفاظت میں لگے رہتے تھے۔ یہ صحابہ کرام ہمیشہ حضور کی حفاظت میں، اور جو کاتب وحی بنے جنہوں نے قرآن کو لکھا، جب حضور پر وحی نازل ہوتی تو یہ لوگ لکھتے تھے، وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی مشکل کشا، یہ وحی کو لکھا کرتے تھے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت ثابت بن قیس، حضرت حنظلہ بن ربیعہ، اور حضرت زید بن ثابت، حضرت عبی بن قعب، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ مدارج النبوہ میں یہ جتنے کاتب وحی تھے ان کی تعداد لکھی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو حضور پر وحی نازل ہوتی تھی، یہ تمام کے تمام لوگ اس وحی کو لکھ لیا کرتے تھے۔ اور حضور کی بارگاہ میں جو اشعار پڑھنے والے، جو حضور کی نعت پڑھنے والے جو لوگ تھے، یا جو کافروں کی جو کرتے تھے، ان کے اسماء یہ تھے: حضرت کعب بن مالک انصاری، یہ حضور کی تعریف بیان کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن رباحہ انصاری یہ حضور کی نعت پڑھا کرتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیارے آقا علیہ السلام کی نعت پڑھا کرتے تھے، اور پھر ان کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق بھی وہ صحابی رسول ہے جو حضور کی نعت پڑھا کرتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت تو یہاں تک حضور کی شان بیان کرتے ہیں: وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرْقَتْ عَيْنِي۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ سے خوبصورت اور حسین و جمیل دنیا میں کسی انسان کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ لم ترقت عینی، میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دنیا میں جو آپ پیدا ہوئے ہیں ایسی پیدائش کسی بھی ماں نے اپنی بیٹی کی نہیں کی ہے۔ کسی بھی ماں کو آپ کے جیسا بیٹا نصیب نہیں ہوا ہے، اور آپ ایسے پیدا ہوئے ہیں، اس انداز میں پیدا ہوئے ہیں کہ جیسے آپ اپنی مرضی کے مطابق پیدا ہوئے ہیں، جیسا آپ نے چاہا ویسا اللہ نے آپ کو پیدا کیا۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جیسا آپ نے چاہا ویسا آپ کے رب نے آپ کو پیدا فرمایا۔ یہ حضرت حسان بن ثابت